السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ صدر انجمن، حکم صاحبان، اساتذہ کرام اور میرے دینی ملی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں دین اسلام کی شکل میں ایک مکمل دین عطا فرمایا، ایک ایسا مکمل دین کہ قیامت تک اب اس میں کسی قسم کی کمی یا اضافہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ فرمان الہی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی اللہ نے مسلمانوں کے لیے ان کے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت ان پر تمام کر دی اور دین اسلام کو ان کے لیے پسند کر دیا۔ سامعین کرام، غور کیجئے کہ کیا ایک ایسا دین جس کو خود اللہ رب العزت نے مکمل کر دیا ہو اور اس میں اب کسی نئی چیز کے اضافے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسی لیے ترمذی اور ابو داؤد کی ایک صحیح روایت میں حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایسا خطبہ دیا جس کو سن کر دل کانپ اٹھے، آنکھیں اشکبار ہو گئی، تو ہم نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی الوداعی واعظ نصیحت ہے، لہٰذا اس موقع پر آپ ہمیں کوئی اہم وصیت فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ سے ڈرنے کی وصیت کی کہ میری اور اپنے امیر کی اطاعت و فرما برداری کرتے رہنا، خواہ تم پر کوئی حبشی غلام ہی امیر کیوں نہ بنا دیا جائے۔ تم میں سے جو لوگ میرے بعد زندہ رہیں گے وہ شدید اختلاف رونما ہوتے ہوئے دیکھیں گے، تو ایسے موقع پر ضروری ہے کہ میری اور خلفائے راشدین کی سنت کو تھام لینا اور مضبوطی سے پکڑے رہنا، اور ہاں، دین میں نکالے گئے نئے نئے کاموں سے بچ کر رہنا، کیونکہ ایسا ہر کام بدعت و ضلالت ہے جو موجب جہنم ہے۔ سامعین کرام، بدعت کی خطرناکی کا اندازہ لگائیے۔ اس حدیث پاک سے یہی وجہ ہے کہ رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً ہر خطبے میں بیان کرتے تھے تاکہ لوگ بدعت اور اس کی ہولناکی سے خوب واقف ہو جائے۔ اصل میں عربی زبان میں بدعت ہر نئے کام اور اختراع کو کہتے ہیں، لیکن شریعت کی نگاہ میں ہر وہ کام جسے نیکی اور ثواب کا کام سمجھ کر کیا جائے لیکن قرآن و حدیث میں کہیں اس کا ثبوت نہ ہو۔ ظاہر سی بات ہے، جو کام سنت سے ثابت نہ ہو وہ دیکھنے میں خواہ کتنا ہی نیکی اور اچھائی کا کام لگتا ہو، لیکن شریعت کی نظر میں اس کی کوئی وقعت اور اہمیت نہیں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم سب کو پتہ ہے کہ اذان کے آخر میں لا الہ الا اللہ کہنا سنت رسول سے ثابت ہے۔ اب اگر کوئی شخص اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ کر اذان ختم کرے تو بھلا بتلائیے کہ کیا اس کو صحیح مانا جائے گا؟ حالانکہ اس نے کسی غلط چیز کا اضافہ نہیں کیا بلکہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے رہا ہے۔ مگر میرے بھائیو، یہی تو دین کا سب سے اہم معاملہ ہے کہ دین میں سکہ وہی چلے گا جس پر قرآن و حدیث کی مہر ہو، اور جس سکے پر اللہ اور اس کے رسول کی مہر نہ ہو وہ دیکھنے میں خواہ کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو لیکن دین کی نظر میں وہ کھوٹا سکہ ہے۔ ارشاد ربانی ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو دے اسے لے لو اور جس چیز سے روک دیں اس سے باز آ جاؤ۔ سامعین کرام، آج ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے کام انجام دیے جاتے ہیں جو کار ثواب سمجھ کر کیے جاتے ہیں، مگر ان کا ثبوت ہمیں دور نبوی، دور صحابہ، یہاں تک کہ دور تابعین میں نہیں ملتا۔ یاد رکھیے، ایسا ہر کام بدعت ہے اور لوگوں کو اس کے بارے میں بتلانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔